نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی خاص نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، یعنی تسبیح والی نماز۔ بزرگان دین سلف صالحین اس نماز کو شب برات کی رات میں 15ویں شب میں اکثر و بیشتر ادا فرماتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ اکثر ان بڑی راتوں میں یہ صلاۃ التسبیح والی نماز پڑھتے ہیں۔ جن کے لیے اس کا طریقہ معلوم ہے ان کے لیے یہ نماز بڑی آسان ہے، کوئی مشکل دشوار نہیں ہے، اور جن کے لیے اس کا طریقہ نہیں پتہ ہے، کیا اس میں پڑھنا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے، وہ حضرات اس نماز کے لیے بڑا بھاری سمجھتے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ یہ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نماز میں جو ایک تسبیح بار بار پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ تسبیح یاد کر لیں، یہ تیسرے کلمے کا ایک جز ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو اس نماز میں بار بار پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے۔ اس کی نیت آپ کو اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد جیسا کہ ہم باقی نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانہ پڑھتے ہیں، سبحانہ پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ صرف ثنا یہیں تک پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ جب ولا الہ غیرک تک آپ ثنا پڑھ لیں تو پھر آپ کے لیے یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ آپ کو الحمد سے پہلے ہر رکعت میں یہ تسبیح 15 بار پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ تسبیح 15 بار پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم جب آپ ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں آپ کو سجدے سے اٹھنے کے بعد میں جب آپ الحمد شریف کھڑے ہو کر رکعت میں شروع کریں گے تو اس سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو ہر رکعت میں الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، اور پھر باقی میں جہاں جہاں پڑھنا ہے آپ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ تسبیح الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھ لیجئے، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اور پھر الحمد شریف پڑھیں، اور کوئی سورت جو آپ پڑھنا چاہیں وہ سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورت پڑھ ختم کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہونے کی ہی حالت میں آپ کو یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ تسبیح یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ رکوع میں جائیں، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، اور جتنی بار پڑھنا چاہیں 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ، اور جب رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو اس کے بعد میں آپ کے لیے وہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ کو رکوع میں 10 بار پھر پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور
کھڑے ہونے کی حالت میں ہی سجدے میں جانے سے پہلے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ آپ پہلا سجدہ کریں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یہ آپ 3 بار 5 بار یا جتنے زیادہ چاہیں پڑھیں، اور اس کے بعد نماز والی یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کو سجدے میں پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں جس کے لیے جلسہ کہا جاتا ہے، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پھر سے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، اور اس کے بعد یہ تسبیح آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی بار چاہیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ اس طرح یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے، اور 1 رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت جب آپ اس طریقے سے یہ نماز ادا کریں گے، یہ تسبیح آپ کو 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح یہ نماز آپ کی جس کے لیے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اس کے لیے سنیں سمجھیں اور ادا کریں، اپنے لیے کل امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ایک نماز اور جس کے لیے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، اب سے پہلے ہم نے پچھلی قسط میں اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ نماز 100 رکعت یا 10 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو 100 رکعت پڑھنا ہے تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھنا ہے، اور اگر 10 رکعت پڑھنا ہے تو ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھنا ہے۔ بزرگان دین نے اس کا ذکر خاص طور پر شب برات کے تعلق سے کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نماز کو ادا کیا، اور جب آسمان کی طرف آپ نے اس نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سبز ٹکڑا بیچ میں آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اس کا نور آسمان تک جا رہا ہے، اور اس سبز ٹکڑے پر لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز جہنم سے آزاد ہے۔ تو جو بتایا تھا کہ یہ نماز جہنم سے آزادی والی نماز ہے۔ تو صلاۃ الخیر یہ نماز جس کا ذکر اب سے پہلے قسط میں بھی کیا گیا تھا اور ابھی بھی کیا گیا، اس کے پڑھنے کی بھی کوشش کریں اگر آپ کے اندر طاقت ہو، وقت میں گنجائش ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اپنی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمارا شمار بخشے ہوئے میں فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔